تو کیا یہ بیماری کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ انسان کو وقت سے پہلے مرنے سے بچا سکتی ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ صحت مند ہوں گے، سکون میں ہوں گے اور اپنی زندگی میں رواں دواں بھاگ رہے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور مجھے ہر روز دیکھیے، میں ہر روز نت نئی باتیں لیے آ رہا ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی سپیڈ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی بھی فضائی آلودگی کو ختم نہیں کر سکتی۔ جتنی زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اور اب تو سننے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہنچ رہی ہے، تو کیا یہ بیماری کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ انسان کو وقت سے پہلے مرنے سے بچا سکتی ہے؟ نیور ایور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم انٹیلیجنس کی طرف بھاگ رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ایک طوفان آ گیا آرٹیفیشل کی طرف، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن فضائی آلودگی، جس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جس سے انسان مر رہے ہیں، جس سے بچوں کی برتھ میں پرابلم آنے لگ پڑی ہے، اور جو بچے ہو رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ریسرچ کو میڈیکل سائنس میں زیادہ بڑھانا چاہیے، ریسرچ کو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ریسرچ کو فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ایسے کیمیکلز فضاؤں میں چھوڑنے چاہیے، ایسی آرٹیفیشل بارشیں کیمیکلز کے ذریعے کرنی چاہیے کہ فضائی آلودگی ختم ہو اور بہت سی بیماریاں ختم ہو سکیں، اور انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ وقت سے پہلے موت کے منہ میں مت جائے، وہ اپنی عمر پوری کرے، اور پھر جتنا وقت ہے مقرر اس میں سفر کرے۔ ہوا کا خراب معیار معدے جیسی، استھما، ٹی بی جیسی دائمی بیماریوں میں شدت کا باعث بنتا ہے، جو یورپ میں 9% بچوں اور بالغ افراد کو متاثر کرتی ہے۔ ساتھ ہی بعد میں جوانی میں بعض بڑی کرونک ڈیزیز، دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شمار کے مطابق 2021 میں 97% شہری آبادی کو غیر معیاری ہوا کے مسئلے کا سامنا تھا، اور یہ صورتحال WHO کی طے کردہ سفارشات کے مطابق نہیں۔ EEA نے گزشتہ سال اس بات پر زور دیا کہ یورپی یونین 2005 کے مقابلے میں 2030 تک وقت سے پہلے موت میں 50% کمی کے اپنے ہدف کو پورا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں ہوا میں موجود باریک ذرات یورپی یونین کے 27 کنٹریز میں اینولی 10 لاکھ قبل از وقت اموات کا باعث بنے، ان کی ڈیتھ کا باعث بنے۔ یہ تعداد 2005 میں کم ہو کر 4,31,000 گئی۔ WHO کا کہنا ہے کہ یورپ کی صورتحال کرۂ ارض کے بیشتر حصوں کی نسبت بہتر نظر آتی ہے۔ ادارہ ہر سال دنیا بھر میں 70 لاکھ ڈیتھس کے لیے، 70 لاکھ اموات کے لیے فضائی آلودگی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تقریباً اتنی ہی اموات سگریٹ نوشی یا غیر معیاری خوراک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی کو کیا ٹھیک کریں؟ ہمارے ہاں تو خوراک بھی بہتر نہیں، ہمارے ہاں جو مسالے ہیں وہ مسالے ہی بہتر نہیں، اور ان مسالوں کی جانچ پڑتال نہیں ہو رہی، بلکہ ریسٹورنٹس کے اندر پکے ہوئے کھانے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، یا کچے کھانے کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، یا محکمہ فوڈ جا کے کرتا ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کرتے کہ جو مسالے دکانوں پر سیل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈ کے مسالے سیل ہو رہے ہیں، کہ ان مسالوں کو کسی مائکروسکوپ میں جا کر دیکھیں اس کے اندر کتنا گند شامل ہے۔
فضائی آلودگی تو دور کی بات، جب خوراک ہی اچھی نہیں ملے گی تو انسانی زندگی وقت سے پہلے مرے گی نہیں تو کیسے جی سکے گی؟ فضائی آلودگی کے نیگیٹو ایفیکٹ سے بچنے کے لیے انفرادی سطح پر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ ان میں باہر ماسک پہننا، جتنا ممکن ہو گھر کے اندر رہنا اور زیادہ تعداد میں فضائی آلودگی اپنی جگہوں سے پرہیز کرنا شامل ہے۔ سانس اور دیگر بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آؤٹ ڈور ورکرز کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے۔ انڈور ایئر فلٹرز کی تنصیب بیرونی سے اندرونی ہوا کو صاف کرنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر بچوں، بوڑھے، بالغوں یا کمزور مریضوں کے ساتھ جگہوں پر تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی پہلے سے موجود طبی حالت ہے تو باہر جانے سے پہلے احتیاط کریں۔ صنعتی علاقوں یا زیادہ ٹریفک والی جگہوں کے قریب رہنے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ فضائی آلودگی سے حفاظت کے لیے فضائی آلودگی سے حفاظت کے حوالے سے کالج آف لنڈن کے ماحولیاتی صحت کے پروفیسر فرینک کیلی کا کہنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماسک پہن کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آلودہ فضا میں سانس لینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہمیں آلودگی ختم کرنے کے لیے اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے کیا جائے؟ کس طرح سے کوئی اس طرف آگے بڑھے گا؟ فضائی آلودگی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھگایا چلے جا رہے ہیں، لیکن میڈیکل سائنس کیوں اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی کہ ابھی تک فضائی آلودگی کو ختم نہیں کر پا رہے اور بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی کووڈ سے جان چھٹی ہے اور ابھی مکمل نہیں چھٹی، کہیں نہ کہیں کووڈ کے اثرات پھر بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون بتائے؟ کون کسی کو بتائے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ماسک پہننا ایک حفاظتی اقدام ہے لیکن ناکافی ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ فضائی آلودگی سے خود کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اس حوالے سے جو ایکسپرٹس، ماہرین اور سائنس دانوں کے مشورے بتائے جا رہے ہیں، برٹش یونیورسٹی آف ایسیکس میں کی گئی ایک تحقیق، ایک ریسرچ کے مطابق کسی بھی سرسبز و شاداب ماحول میں ورزش کرنا یا وقت گزارنا انسان کی ذہنی صحت بہتر بناتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔ درختوں کی موجودگی اور فضائی آلودگی میں کمی سے متعلق تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پارک میں گزارے گئے فراغت کے لمحات آپ کو فضائی آلودگی سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گھر میں تازہ ہوا کو خوش آمدید کہنے اور آلودہ ہوا یا بدبو کو باہر نکالنے کے لیے کھڑکیاں کھولنا ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا گھر کسی مصروف شاہراہ پر واقع ہے تو کھڑکیاں کھولنا آلودہ ہوا کو بھی اندر آنے کی دعوت دے سکتا ہے۔ ذرا سوچئے۔